السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور احترام والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عظمت اور احترام والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، جو مہینہ منحوس ہو، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس بات کی کوشش رکھنی چاہیے، خود بھی کوشش کرنا چاہیے اور گھر میں رہنے والے سارے ہی افراد کو اہتمام کے ساتھ اس بات کی کوشش کروانی چاہیے کہ جس طریقے سے گھر میں رہنے والے چھوٹے بچے اور بڑے انگریزی مہینوں کے نام جانتے ہیں، ایسے ہی اسلامی مہینوں کے نام بھی ہم کو بھی یاد رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ گھر میں رہنے والی عورتیں اور بچے، ان کو بھی مہینوں کے نام یاد کروانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع اس لیے کروائی تھی تاکہ مسلمان اپنا گزر بسر اور اپنا نظام الاوقات اس کے حساب سے بنا سکیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اسی تاریخ کو اپنا لیا جو عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس چلی آ رہی تھی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے، کون سے مہینے پر ختم ہوتا ہے، مہینوں کے کیا کیا نام ہیں، یہ بھی مسلمان گھرانوں کے اندر معلوم نہیں ہے۔ الغرض
یہ تو ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اصل مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے مختلف چیزوں کے اندر، مختلف کاموں میں لوگوں نے اپنی طرف سے رسومات اور بدعات کو ایجاد کر لیا، ایسے ہی بعض رسم، بعض عقائد اور بدعات اور بعض کام ایسے ہیں جس کو مہینوں کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے دو کام وہ ہے جو سفر کے مہینے کے ساتھ لوگوں نے مخصوص کر دیے۔ ایک تو ہے 13 تیزی اور دوسرا ہے سفر کا آخری چہارشنبہ۔ 13 تیزی یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کا اس سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سفر کے ابتدائی 13 دن سخت بیمار ہو گئے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا وہ ان ایام میں نحوست کی وجہ سے تھا، گویا کہ سفر کے ابتدائی جو 13 دن ہے وہ منحوس ہے اور اسی کی نحوست کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز آخری چہارشنبہ، اس سلسلے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو جب مہینہ بالکل ختم ہونے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تھا، کچھ صحت حاصل ہوئی تھی، چنانچہ اس روز آپ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اسی لیے اس دن مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، یہ عقیدہ بعض لوگ رکھتے ہیں۔ یہ دونوں عقائد کہاں تک صحیح ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ایک ایک کر کے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلے 13 تیزی، تیزی کے معنی ہے سختی اور پریشانی، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا نام 13 تیزی رکھ دیا گیا ہو، یعنی ابتدا کے مصیبت والے 13 دن۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں کے اندر بیمار ہوئے تھے؟ سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں جب سیرت کی کتابوں کو دیکھا گیا، ان کے اوراق کو الٹا گیا، تو اس کے اندر یہ بات تو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار تھے، لیکن سفر کے 13 ابتدائی دن نہیں تھے، بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخری دنوں کے اندر شروع ہوئی تھی اور پھر ربیع الاول کے اندر چلتی رہی اور اسی بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو لوگوں نے یہ جو بات کہی کہ ابتدائی دنوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور لوگوں نے جو یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ ان ایام کی نحوست کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب اس عقیدے کی بنیاد پر لوگوں نے بہت سارے کام انجام دینے شروع کر دیے یا بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا، جیسے کہ سفر کے پورے مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے سفر کے مہینے کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ مہینے شروع کریں گے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی اچھا کام اس مہینے کے اندر شروع کرنے سے ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے کے اندر شروع کریں گے تو ناکامی ہو جائے گی، اور اگر شروع بھی کر دیا تو وہ اس کے کمال تک، اس کے انجام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی لیے لوگ اپنے کاموں کو، جو خوشی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، اس کے شروع کرنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان بھی لیا جائے کہ ان ایام کے اندر بیمار ہوئے تھے، تو کیا یہ بات کہنا کہ ان دنوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو بیماری لاحق ہوئی تھی، اور یہ بات کہنا کہ وہ مہینہ اور وہ دن منحوس تھے اسی لیے اس کی وجہ سے حضور بیمار ہوئے تھے، یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر صاف فرما دیا ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، یہ عقیدہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور پھر وہی عقیدہ نسل در نسل چلتے ہوئے پھر مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیز وہی عقیدہ آ گیا، اور بہت سارا مسلمانوں کا طبقہ اس عقیدے کو آج بھی ماننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کے اندر فرما دیا، ولا سفر، سفر کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ دوسرے ارشادات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ایسے موجود ہیں جس میں بیماری کو، مصیبت کو، پریشانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت بتلایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تاکہ جب بندہ مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا، صبر کرے گا، تو اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام چل رہے تھے، آپ بیمار تھے، اسی بیماری کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور دیکھا کہ آپ کو بخار ہے اور بہت سخت بخار۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بخار ہے، اور تم میں سے عام آدمیوں میں سے 2 لوگوں کو جتنا بخار آتا ہے مجھ اکیلے کو اتنا بخار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جنوں کا بخار آپ کو دے کر کے آپ کو دگنا ثواب دینا چاہتے ہیں، دوہرا اجر دینا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے یا اس سے کوئی کم تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ آدمی کو، مسلمان کو تکلیف کا پہنچ جانا یہ اس کے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جب اس کو کوئی آرام، راحت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو بخار ہے، پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ بخار کے اندر برکت نہ دے، میرے بخار کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخار کو اور بیماری کو برا مت کہو، اس لیے کہ جب بخار آتا ہے تو یہ گناہوں کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے سے زنگ کو پاک صاف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو رحمت بتلایا اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک نعمت بتلایا ہے۔ اسی لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام کے اندر جو بیماری لاحق ہوئی تھی اس کو مصیبت سمجھنا یا ان ایام کی نحوست کی وجہ سے اس بیماری کو سمجھنا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اصل نحوست کیا چیز ہے؟ بدعملی، بے عملی، دین پر چلنے سے بے فکری اور لاپرواہی، یہ اصل میں نحوست ہے اور منحوسیت ہے۔ جو آدمی دین پر نہیں چلتا، جو آدمی اپنے دین پر، اپنے شریعت پر
چلنے سے بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، غافل ہے، ایسے آدمی کا تو ہر دن، ہر لمحہ اور اس کے لیے ہر چیز منحوس ہے۔ اسی لیے آدمی کو دین پر چلنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کے اندر برکات اور رحمتیں رہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے کے اندر لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ ہے آخری چہارشنبہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے کچھ افاقہ ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افاقے کے دوران تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آپ کہیں پر گئے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے، انہوں نے عقیدہ بنا لیا، اور آج بھی اس عمل کو لوگ کرتے ہیں کہ جب آخری چہارشنبہ آتا ہے تو سیر اور تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے متعلق کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی جو بیماری کی شکایت شروع ہوئی تھی وہ چہارشنبے کے روز شروع ہوئی تھی، اور سفر کے مہینے کے ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آخری چہارشنبے کو شروع ہوئی، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز بیماری سے افاقہ ہوا تھا، اور اس روز خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے مختلف مقامات پر جا رہے ہیں۔ جس دن حضور کی بیماری شروع ہوئی اس کو خوشی کا دن بنا لیا۔ یہ بات ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی رہتے تھے، یہود بھی رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ حضور جو مسلمانوں کے نبی ہے یہ بیمار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے چہارشنبے کے روز میں خوشی منائی ہو کہ ان کے نبی بیمار ہو گئے، انہوں نے خوشیاں منا کر کے مٹھائیوں کو تقسیم کیا ہو اور سیر و تفریح کے لیے گئے ہوں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات مسلمانوں میں مشہور کی اور عام کی کہ تمہارے نبی اس دن بیماری سے ان کو کچھ افاقہ ہوا تھا، اسی لیے خوشیاں مناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے تفریح کے لیے گئے، تو کیا ہر مسلمان کو جانا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے بھی ہوں گے تو اکیلے یا اپنے ایک آدھ صحابی کو ساتھ لے کر کے، لیکن آج کل سارا کا سارا گھرانہ اور بہت سارے گھرانے کسی پارک کے اندر جمع ہو جانا، بے پردگی کا ماحول، اور وہاں پر جا کر کے گناہ کرنا، تصویر کشی اور اس طرح کے مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے ایسی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کی بیماری کے زمانے کے اندر، آپ کی عادت شریفہ، آپ جب بیمار تھے اس وقت یہ تھی کہ جب کبھی بیماری سے کچھ ہلکا پن محسوس ہوا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جو لشکر روانہ کرنا تھا اس کے متعلق ان کو ہدایات دی، اور ایک مرتبہ جب بیماری سے کچھ افاقہ ہوا، کچھ صحت معلوم ہونے لگی، 2 لوگوں کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور پھر مسلمانوں سے وعظ فرمایا، اور اس وعظ کے درمیان آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اپنا لے یا چاہے تو آخرت کو اپنا لے، اور اس بندے نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ اس بندے سے خود جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے کچھ افاقہ ملنے کی صورت میں کیے تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول جب افاقہ ہوا تو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ اسی لیے اس طرح کے باطل عقائد سے ہم بھی بچنا چاہیے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی صحیح راستہ اور صحیح عقیدہ بتا کر کے صراط مستقیم پر ان کو بھی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر رکھے۔
دوسروں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں.